مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اور گزشتہ جمعہ کے اخیر میں بیان کے بالکل اختتام پہ غسل کب فرض ہوتا ہے ہلکی سی جھلک آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ کو اس پر مستقل طویل گفتگو ہوں گی، تو انشاءاللہ غسل کے متعلق آج بات کریں گے۔ اگر وقت چلا، وقت نے ساتھ دیا تو غسل کے ساتھ ساتھ تیمم کو بھی لے لیں گے۔ غسل پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت کو باریک سی باریک چیزیں بتلا کر گئے، لیکن آج بھی اس امت کا بہت بڑا طبقہ ان مسائل سے ناآشنا ہے۔ غسل کا طریقہ معلوم نہیں، اگر معلوم بھی ہے تو غلط طریقہ معلوم ہے، صحیح طریقے پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں غسل کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ اگر غسل صحیح رہا تو ہم پاک ہو گئے، ہماری نمازیں درست ہو گئی، قرآن کا پڑھنا درست ہو گیا، قرآن کا چھونا ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ اور اگر پاکیزگی مکمل طریقے سے جیسی شریعت بتلاتی ہے ویسی حاصل اگر نہیں ہوئی تو نہ نماز جائز ہے، نہ قرآن کا چھونا جائز ہے، نہ دوسری دیگر عبادتیں مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم غسل کے متعلق باتیں سیکھتے ہیں۔ 5 طرح کے غسل یہ فرض ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 5 طرح کے غسل یہ فرض ہے، اور واجب ایک طرح کا غسل واجب ہے، 5 طرح کے غسل یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ساتھ میں میرے دہرائے تو آپ کو آسانی ہوں گی۔ اور اسی طرح 4 طرح کے غسل یہ مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اور 1 طرح کا غسل یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ فرض، واجب، مسنون یعنی سنت، اور اسی طرح مستحب، چاروں کے چاروں غسل کو ہم سمجھیں۔ یہ جو حکم ہے نا شریعت کی طرف سے، یہ فرض، یہ واجب، یہ ہم نے ٹائٹل نہیں دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہوا ٹائٹل ہے، اور اس کے اندر تبدیلی بھی ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ فرض کو واجب قرار دو، واجب کو فرض قرار دو، سنت کو مستحب قرار دو، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو لہذا 5 طرح کے غسل ایسے ہیں کہ جو فرض کا تعلق رکھتے ہیں، فرض کا حکم رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حیض سے پاکیزگی حاصل ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی فرض، یہ 1 طرح کا، اس پر گزشتہ ہفتے بات ہو چکی۔ نفاس سے پاکیزگی حاصل ہونے پر جو غسل ہوتا ہے وہ ہے فرض، عورت کے لیے یہ دونوں غسل فرض ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کرنا، اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں۔ ملاقات کرنے کے بعد جو غسل آتا ہے یہ غسل بھی کیا ہے؟ فرض ہے، یہ غسل بھی فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر خواب کے اندر احتلام ہو جانا، خواب کے اندر کیا ہو جانا؟ احتلام۔ یہ 15 سال کی عمر سے زیادہ کے نوجوانوں کو ہوتا ہے۔ کئی نوجوان 16-17 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے والدین، خاص طور پہ والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو ان مسائل سے آشنا کروائے، واقف کروائے۔ کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیسی بات کریں؟ بچے کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھیں گے؟ بچے کے ساتھ بیٹھ کر فحش گندے ویڈیوز دیکھیں گے؟ سامنے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آج کل ایڈ بھی کیسے گندے آ رہے ہیں، اور بچے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں وہاں کوئی قباحت نہیں، وہاں کوئی برائی نہیں، وہاں کوئی بے حیائی نہیں، اور لیکن جب بات دین شریعت کی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کیسے ڈسکس کروں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈسکس کرنا نہیں ہوتا ہے اپنے بچے کو علماء کے سامنے لا کر بٹھا دے، اور علماء سے پہلے ہی کہہ دے کہ بھائی میرا بچہ 15 سال کا ہو گیا، اس کو پاکیزگی کے مسائل سمجھائے۔
غسل فرض ہو گیا معلوم ہی نہیں ہے، ویسے ہی حضرت گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، کیونکہ نیا نیا سلسلہ ہے نا. یہ سلسلہ کیا ہے، ان کے لیے 15 سال کے بعد پہلا پڑاؤ ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں. معلوم نہیں کا مطلب کیا ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تو ہماری اپنی اولین ذمہ داری ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے، کسی علاقے میں، جو علاقے گرم ہوتے ہیں ماحول کے اعتبار سے، یا جن علاقوں میں غذائیں زیادہ گرم کھائی جاتی ہیں، ان علاقوں میں بچے 14 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. لڑکے، لڑکیاں نہیں. لڑکیوں کی عمر 12 سال ہے. کتنی ہے؟ 12 سال. موسم اور علاقے کے اعتبار سے 1-2 سال اوپر نیچے بلوغت کے ہوتے ہیں. تو خواب کے اندر احتلام کا ہو جانا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے. غسل کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے. اسی طرح 5واں غسل، ایک حیض، دوسرا نفاس، تیسرا میاں بیوی کا ملنا، چوتھا خواب میں احتلام کا ہو جانا، اور 5ویں نمبر پر شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، یہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جب کسی میں پائی جائے تو سمجھ جائے کہ یہ بندہ جنوبی ہے. کیا ہے؟ جنوبی. کیا ہے؟ جنوبی ہے، ناپاک ہے. اب اس کنڈیشن میں قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مسجد کے حکم میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کو چھو نہیں سکتے، قرآن کی تلاوت بغیر چھوئے بھی نہیں کر سکتے. جب اس کنڈیشن میں ہو کہ جس کو جنوبی کہا جاتا ہے، اس کنڈیشن میں قرآن کی بغیر چھوئے تلاوت، بغیر دیکھے تلاوت بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. اگر مسجد میں ہے اور احتلام ہو گیا تو کیا کریں گے؟ فوراً اسی وقت میں تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلیں گے. اسی وقت مسجد سے کیا نکلیں گے؟ بولو، باہر نکلیں گے. کہیں گے مسجد میں کیسے احتلام ہوگا؟ بھائی اعتکاف کے وقت میں 10 دن مسجدوں میں قیام ہوتا ہے، جماعت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 40 دن چلا 4 مہینے، تو اس وقت میں مسجدوں میں قیام ہوتا ہے. تو اس وقت ان مسائل کا واسطہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جنوبی کی حالت میں ان چیزوں کو کرنا منع ہے. ہاں، ذکر و اذکار، دعائیں جنوبی ہونے کی حالت میں کر سکتے ہیں. ذکر کر رہے کوئی، معاملات کی پابندی ہے، صبح شام کے اذکار تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام ہے، اور ایسے وقت میں جنوبی ہو گیا تو ان تسبیحات کی پابندی کر سکتے، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. اور وہ قرآن کی آیتیں جو دعا کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے، قرآن کی وہ آیتیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دعاؤں کے ساتھ ہیں، وہ آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ان حالتوں میں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب یہ کنڈیشن ہو جائے، جنوبی کی حالت، میاں بیوی سے ملاقات دونوں کی ہو گئی تو یہ جنوبی ہو گئے، اسی طرح احتلام ہو گیا، یہ جنوبی ہو گئے، تو ان کنڈیشن میں زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس پڑے رہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے، غسل کرنے جان پہ آ رہا ہے. حضرت کو کیا ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا، سردی کا موسم آیا اور ابھی حضرت حالت ناپاکی میں، اور ایسے وقت میں غسل کرنے حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ صورۃ، جس گھر میں تصویریں لٹکائی جائیں، جاندار کی تصویریں جس گھر میں لٹکائی جائے، گھوڑے کی تصویر، گدھے کی تصویر، اور کسی مہاپروش کی تصویر اس طرح سے لٹکائی جاتی ہے نا گھروں کے اندر، زینت کے لیے اور فیشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے. تو ایسی تصویریں جس گھر میں لٹکائی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یاد رکھے، رحمت کے فرشتے، موت کا فرشتہ آتا ہے، ورنہ کہوں گے کہ فرشتے نہیں آتے تو ٹینشن ہی نہیں، گھر میں کیا لٹکا دو، تصویر لٹکا دو، موت آئیں گے ہی نہیں. وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. موت کا فرشتہ تم کہاں بھی رہو، جب وقت طے ہوگا تو وہ آ کر رہیں. دوسرے نمبر پر ولا کلب، جس گھر میں کتا، چاہے وہ کالے کلر کا ہو، پیلے کلر کا ہو، سفید کلر کا ہو، بچہ ہو بڑا ہو، جس گھر کے اندر کتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے.
ہاں چند صورتوں میں کتا پالنے کی اجازت ہے، اس میں بھی گھر کے باہر، کھیتی کی حفاظت، گھر کی حفاظت، رکھوالی کے لیے اگر ہے تو وہ گھر کے بولو باہر ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، جس برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا، 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے مانج کے پھر دھونا، یہ ضروری ہے، اتنا اہتمام ہے۔ لیکن اب نیا نیا کلچر مارکیٹ میں لانچ ہو رہا ہے، کتے کو اولاد سے زیادہ پیار دیا جا رہا ہے۔ جس گھر میں اولاد نہیں ہوں گی تو کیا کریں گے؟ وہ اولاد کی جگہ پہ کتوں ہی سے کام چلا لیں گے، کتوں کو ساتھ میں لے کر گھومیں گے، کتوں کو ساتھ میں لے کر گھر میں بیٹھیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اور کپڑوں پہ اس کی لاریں ٹپک رہی ہے، پانی کے اندر اس کا جھوٹا استعمال ہو رہا ہے، وہی پانی کپڑوں کو دھونے میں استعمال ہو رہا ہے اور گھر کے پرسیوں کو صاف کرنے میں استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے۔ انسان نے جو ہے نا اپنی باؤنڈری کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، محبت سب سے ہو لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ انسان اس کا عادی ہو جائے۔ ایک کا فون آیا، رونے لگا، اتنا رونے لگا، اتنا رونے لگا، میں حیران ہو گیا، مجھے لگا کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آخر میں کہنے لگا کہ مفتی صاحب بلی میرے گھر میں مر گئی۔ میرے گھر میں کیا مر گئی؟ اب مجھے اس کے بغیر رہا نہیں جا رہا، کیا کریں؟ کیا اولاد مرتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، پھر بھی اتنا رونا نہیں آتا ہے؟ اتنا اٹیچمنٹ بھی جانوروں کے ساتھ، محبت الگ چیز ہے لیکن اس کو اتنا اپنے زندگی میں داخل کرنا کہ جس کی وجہ سے پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہ رہے، یہ غلط بات۔ اس کے مسائل کا معلوم ہونا ضروری۔ ولا کلب، جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ولا جنوب، جس گھر میں جنوبی آدمی ہیں اس گھر کے اندر، یہ ناپاک جس کو میں نے کہا، اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ابھی تم کہو گے کہ تھوڑا بہت تو وقت لگتا ہے نا بھائی، ناپاک ہو گیا فوراً باتھ روم میں تھوڑی بھاگتا ہے انسان۔ تو یہ جنوبی سے مراد وہ جنوبی ہے کہ جو جنوبی ہونے کے بعد بیٹھا رہے، پڑا رہے اس وقت تک کہ جب تک کہ نماز قضا ہو جائے۔ نماز کیا ہو جائے؟ قضا ہو جائے۔ یہ جنوبی جس گھر میں ہے، ایسے جنوبی کے گھر میں رہتے ہوئے رحمت کے فرشتے بولو نہیں آتے۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے یہ 5 غسل جس کو فرض کہا جاتا ہے، ابھی 4 غسل جو سنت ہے۔ نمبر 1 جمعہ کے دن کا غسل، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو ہے نا اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت ہو، درود پاک کا اہتمام ہو اور غسل کا اہتمام ہو، اور اچھا سے اچھا لباس ہو، نیا لباس نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا سے اچھا لباس جمعہ کے لیے مختص کر کے رکھا جائے۔ اور جمعہ کے لیے فیلنگ بھی تو آنی چاہیے نا، آج جمعہ ہے، ایسے منہ آگے اٹھا کر اور بیٹھ گئے کہ بھائی ظہر کی نماز ہے، یہاں آ کے گردی دیکھ کے پتا چلا، بازو والے سے پوچھ رہا بھائی کیا اتنی گردی کہیں کی ہے، معلوم ہوگا کہ آج کیا ہے۔ اتنا بھی برا حال نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی برا حال۔ اور عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں جو غسل کیا جاتا ہے، یہ غسل بھی مسنون ہے، یہ غسل بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ لیکن یہ دونوں غسل کے سنت کا جو ثواب ہے آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ نماز سے پہلے غسل کر لیں، ورنہ حضرت نے جمعہ کا غسل جمعرات کو ہی کر کے بیٹھ گئے، کہا کہ ابھی کل جمعہ ہے، پتہ نہیں وقت ملتا نہیں ملتا، تو حضرت نے جمعرات کے رات میں ہی کیا کر کے بیٹھ گئے؟ جمعرات کے رات میں ہی غسل کر کے۔ تو یہ جمعہ کے دن جو غسل کرنا سنت کا جو ثواب ملا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ عیدین کے وقت میں صبح 7:30 بجے نماز ہوتی ہے، صبح صبح کون نہائے گا؟ حضرت نے رات میں نہا کے سو گئے، تو اس کو عید کے دن سنت کا ثواب بولو نہیں ملے گا۔ تو یہ نماز سے پہلے پہلے والا غسل ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل، عیدین کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ یہ غسل۔ عرفہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، عرفہ کے دن بھی غسل کرنا یہ سنت ہے۔ حاجیوں کے تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے، اللہ اکبر، عرفہ کے میدان میں صبح سویرے عرفہ کے دن مینا سے نکلتے ہیں عرفات کی طرف، پورا دن، ابھی تو الحمدللہ خیمے لگے ہوئے، خیموں کا انتظام ہے، اس میں اے سیاں لگی ہوئی ہے، آئس کریم وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں فری میں، وہاں پہ کوئی اسٹال وغیرہ ہے نہیں، چٹیل میدان تھا۔ اب ہمارے کیفیتوں کو دیکھ کر
सहूलतों का इंतजाम किया हुआ है। आधे हाजी खेमों में, आधे हाजी मैदानों में, और कुछ हाजी अरफात जबले रहमत पे जमा होते। चारों तरफ से चक्का जाम, जिधर भी देखे उधर सफ़ेद, इधर दाएं तरफ देखो सफ़ेद, बाई तरफ देखो सफ़ेद, सामने देखो सफ़ेद, पीछे देखो सफ़ेद। पूरा के पूरा अरफात का मैदान एहराम से भरा हुआ होता है, और सब के सब दुआओं में लगे हुए। कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई अल्लाह से मांग रहा है, कोई परेशान है, पसीने में शराबोर है, कोई हालत जिसकी खराब है, चल चल कर आया हुआ है। तो ये कैफियत होती है। तो हमारे उस वक्त में अरफात के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है। बात समझ में आ रही? चौथा गुस्ल, एहराम के वक्त गुस्ल करना। अगर गुस्ल करने की कंडीशन नहीं है तो वजू उसके जगह पे करना ये सुन्नत है। जैसे बंबई गए, बंबई जाके अंदर इमिग्रेशन पे काम मुकम्मल होने के बाद मस्जिद बनी हुई है, वहां जाकर एहराम बांधते। तो जब एहराम बांधेंगे तो उस वक्त में जो गुस्ल करना है वहां गुस्ल की कंडीशन नहीं है, तो वहां पर वजू का इंतजाम है, वजू कर लेंगे। वो वजू करना ये क्या है? सुन्नत है। बात समझ में आ गई? ये 4 गुस्ल ये सुन्नत है। यानी कि पेशाब के छींटे गिरे तो हजरत पे गुस्ल फर्ज हो गया, यहां गुस्ल नहीं है। या जितनी जगह पे पेशाब के बदन पे छींटे गिरे हैं उतनी जगह को साफ करना है, वजू करके मस्जिद में आ जाना। बाद लोग यही तो एतराज करते ना, मतलब यही बहाना लगाते हैं, हजरत तारत टूट गई। कैसे टूट गई भाई? तेरे को कैसे समझ में आ गया? किसी ने आके बता दिया, आवाज आई थी कि क्या आया था, मैसेज आया था, तारत टूट गई। क्यों? मसाइल मालूम नहीं है ना। नमाजें कजा कर देते, नमाजें फर्ज नमाजें कजा कर देते, मसला मालूम नहीं रहने की वजह से, मसला मालूम नहीं रहने की वजह से। पेशाब के छींटे उड़ गए तो उड़ गए तो धो ले, सिंपल सा जवाब है इसका। जिस जगह पे उड़े हैं उस जगह को क्या करना है? धो लेना है। गुस्ल अगर फर्ज हो गया तो गुस्ल कर ले। फिर तेरी जब तारत टूट गई तो बाहर कैसे फिर रहा है? लग गया एक आधा जिन्नात तो फिर तो क्या करना चाहिए? इंसान को हर वक्त पाकीज़गी की हालत में रहना चाहिए, और तारत कब टूटती है कब नहीं टूटती इसका इल्म होना चाहिए। नमाज धड़ल्ले से छोड़ देते, नमाजें छोड़ देते, अल्लाह मुआफ फरमाए। ये गुस्ल मसनून है। एक गुस्ल वाजिब है जिसको मैयत का गुस्ल कहते हैं। मैयत को गुस्ल देना क्या है? बगैर गुस्ल के मैयत पर जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है। मैयत के लिए गुस्ल देना जरूरी, इसीलिए इतना एहतमाम करते हैं, इसलिए इतना एहतमाम करते हैं। जिसका भी इंतकाल हो जाए, चाहे हम उसको जानते हो या न जानते हो, लावारिस लाश है, ऐसे लाशों को भी बगैर गुस्ल के दफनाया नहीं जाता। उनके लिए गुस्ल का इंतजाम होता है, फिर नमाज जनाजा, फिर उसके बाद तदफीन। इसी तरह एक गुस्ल मुस्तहब है कि एक बंदा हालत कुफ्र में था, इस्लाम में दाखिल हो गया, इसके लिए बेहतर यह है कि यह क्या करे? गुस्ल करे। 2 वजह से। एक तो वो बातिनी नापाकी से बातिनी पाकीज़गी की तरफ आया है। बातिनी नापाकी से कुफ्र नापाकी है। बातिनी क्या है? कुफ्र बातिनी नापाकी है। ये बातिनी नापाकी से बातिनी पाकीज़गी की तरफ आया। दूसरा, जाहिरी नापाकी से जाहिरी पाकी की तरफ आया है। मसाइल मालूम नहीं है, गुस्ल करना है, गुस्ल खाने में जाता हूँगा, पहले सीधा बकेट उठा के धड़ 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 पूरे बदन पे डालता हूँगा और सीधा बाहर हो गया गुस्ल। लेकिन जो प्रॉपरली गुस्ल का जो तरीका है ये जरूरी है, इसके बगैर गुस्ल होगा ही नहीं है। ये तरीका तो इंशाल्लाह भी आगे आ रहा है। तो जो बंदा मुसलमान हो गया उसको चाहिए कि क्या करे? बोलो, गुस्ल करे। बात समझ में आ गई? अब गुस्ल के फराइज, उसके बाद इंशाअल्लाह सुन्नत ले लेते। गुस्ल में 3 फराइज है। बोलो कितने? 3 फराइज है गुस्ल में। वजू में कितने फराइज थे? पूरा मजमा बोले। वजू में कितने फराइज थे? 4 फराइज थे। गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3 फराइज। ये 3 के बगैर गुस्ल होगा ही नहीं। आखिरी दर्जे में ये 3 चीजें तो गुस्ल के लिए पाई ही जानी चाहिए। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। अगर रोजे की हालत में नहीं है तो गरारा करना। क्या करना चाहिए? गरारा कर, ताकि मुंह का अंदरूनी मुकम्मल हिस्सा पानी के साथ जुड़ जाए और पानी तमाम हिस्से को पहुंच जाए। अगर रोजा है तो कुल्ली काफी है। कुल्ली क्या है?
اور کلی کے اندر پانی کو پورے منہ میں گھمانا ضروری ہے. منہ میں گھمانا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. ایک فرض. دوسرا فرض بہت آسان. دوسرا فرض ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا. ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا. یہ وضو میں، بولو، وضو میں فرض نہیں ہے. میں آدھا سوال اس لیے کر رہا پتا تو چلے کہ بھائی کیا آ رہا ہے آگے سے. تو وضو میں یہ فرض نہیں ہے، یہ غسل میں فرض ہے. ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ غسل میں کیا ہے؟ فرض ہے. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پانی کو ناک کے نرم ہڈی تک پہنچایا جائے. سیدھے ہاتھ سے ہلکا بنائے پانی کا اور اس کو ناک میں ڈالے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پانی کو ناک میں کیا کرے؟ چڑھا دے، دونوں ناک کے اندر. پھر اس کے بعد ناک کو چھنکے اچھی طرح. یہ ہو گیا دوسرا فرض. تیسرا فرض غسل میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے بدن پر اتنا پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے. ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے. بعض مردوں کے بال جو ہے نا اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو چوٹی ڈالنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اس چوٹی کا کھولنا ضروری ہے، اور چوٹی کو کھول کر سر کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. چاہے بغیر کھولے جڑوں میں پانی پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو، مرد کے لیے چوٹی کا کھولنا ضروری ہے، کھول کے پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر عورت ہے اور اس کی چوٹی ہے اور بغیر چوٹی کھولے اس کے جڑوں تک پانی پہنچتا ہے تو اس کے لیے چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کھولے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے اب چوٹی کا کھولنا ضروری ہے. پورے بدن پر اتنا پانی بہانا کہ ایک بال بھی برابر سوکھی نہ رہے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بال بھی برابر. ناف کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے. ناف کے سوراخ کے اندر بھی پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے. یہ 3 فرائض ہیں جس کا غسل کے اندر ضروری ہے. صابن نہیں تھا اس کے لیے نہایا نہیں، حضرت کی فجر کی نماز قضا ہوگی. صابن نہیں تھا اس کے لیے حضرت نے غسل ہی نہیں کیے، ظہر کی نماز قضا ہوگی. صابن، یہ 3 چیزوں میں آپ کو صابن کا تذکرہ نظر آیا؟ بولو. صابن سنے آپ نے؟ سنے، ابھی سن رہے. لیکن وہ 3 چیزوں کے اندر ناک کے کلی کرنا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر اتنا پانی بہانا کہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے، اس کے اندر صابن کہیں آیا؟ پانی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ آگے آئے گا. پانی، تم کہو گے کہ پانی کے بغیر غسل کیسے کریں؟ اگر پانی نہیں ہوگا تب بھی غسل کر سکتے. پانی نہیں ہوگا تب بھی غسل کر سکتے ہو. کیسے؟ آگے بتا رہے. وہ پیٹرول وغیرہ نہیں ہے، وہ تیمم ہے. وہ آگے اس کی تفصیل آئیں گی. نہیں تو آپ سوچ لو گے کہ پانی نہیں تو آپ مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ تو کیا بولیں گے کہ پیٹرول وغیرہ نہیں، وہ کیا رہیں گا اس کی جگہ؟ اس کے بھی مسائل ہیں، معلوم ہونا ضروری ہے. اسلام کی جو آسانیاں ہیں اگر ہم کو معلوم ہوں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر معلوم ہی نہیں ہے تو فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، پھر اسلام کے حکم کو آپ تکلیف والا حکم سمجھیں گے، مشقت والا حکم سمجھیں گے، پھر پریشان ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے. پاکیزگی کی کیا کرے؟ نیت کرے. دیکھیں، پاکیزگی حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 احکام، 3 چیزیں ہیں. ایک وضو ہے، ایک غسل ہے، اور ایک تیمم ہے. غسل اور وضو دونوں میں نیت شرط نہیں ہے. تیمم کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جب تیمم کا حکم آئے گا، اب وقت کم ہے، پہلے غسل کی بات کمپلیٹ کرتے. یہ 2 چیزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے. ہاں، نیت سنت ہے کہ میں ظاہری اعتبار سے پاکیزگی حاصل کرتا ہوں، اس کے لیے میں غسل کر رہا ہوں. ظاہری اعتبار، یہ نیت سنت ہے. دوسرے نمبر پر استنجا کرنا. کیا کرنا؟ بولو. استنجا کرنا. پورے بدن پر جس جگہ شرمگاہوں کو دھونا، چاہے اس پہ ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کا دھونا یہ سنت ہے. اس کا دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. غلطی سے کبھی کبھی پیشاب کے چھینٹے رہ جاتے ہیں، غلطی سے کبھی کبھی پیشاب کے قطرے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، ایسے وقت میں اس لیے یہ سنت قرار دیا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے استنجا کرنا اور شرمگاہوں کو کیا کر لینا؟ دھو لینا. تیسرے نمبر پہ مکمل وضو کرنا. جیسے
وضو نماز کے لیے کرتے ہیں ایسا وضو غسل سے پہلے کر لینا. چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا. اور پیر دھونے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ جس غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں اگر وہ غسل خانہ کچا ہے، یا کچا تو نہیں لیکن پکا ہے، لیکن باتھ روم خراب ہے جس کی وجہ سے پانی جمع ہو رہا ہے. پانی کیا ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا باتھ روم میں پانی جمع رہتا ہے، تو انسان کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹول کے اوپر بیٹھ کر یا اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کرتا ہے، لیکن پانی باتھ روم کے اندر جمع ہوتا ہے. یا تو باتھ روم کچا ہے یا غسل خانہ، یا تو بولو کچا تو نہیں لیکن پانی جمع ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں وضو کرے گا سوائے پیر کے، پیر نہیں دھوئے گا. غسل مکمل ہونے کے بعد باہر نکلتے وقت میں پیر کو دھوئے گا، پھر باہر نکلے گا. پھر کیا کرے گا؟ باہر نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سٹی کے اندر تو کچے باتھ روم تو رہتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، یہ پرابلم کسی نہ کسی کے گھر میں ایسی ہوتی ہے، باتھ روم میں پانی جمع ہوتا ہے. تو مکمل وضو کرے گا. مکمل کیا کرے گا؟ یہ وضو کرے گا، یہ سنت ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سر پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں گا، دائیں طرف اس کے بعد 3 مرتبہ پانی بہائیں گا، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہائیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کہ دائیں کندھے پہ پہلے 3 مرتبہ پانی بہائیں گا، پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں گا، پھر بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں. یہ مسنون طریقہ ہے. پورے بدن کو اچھی طرح ملنا ہے، جہاں تک پانی جاتا ہے وہاں تک، جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک ہاتھ کو لے جا کر پورے بدن کو ملنے کی کوشش کرنا ہے. 3 مرتبہ پانی کا بہانا یہ ضروری سنت ہے. ایک اب مکروہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف غسل کرتے وقت میں چہرہ کرنا یہ مکروہ ہے. قبلے کی طرف وضو کے لیے قبلے کی طرف رک کر کے وضو کرنا یہ افضل ہے، لیکن غسل کرتے وقت میں قبلے کی طرف رک کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح غسل کرتے وقت زیادہ پانی کا بہانا بھی مکروہ ہے. بعض لوگ باتھ روم میں جاتے ہیں، تھاڑ 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 بکیٹ پہ بکیٹ کیا کرتے ہیں؟ پورے بدن پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بھی مناسب طریقہ نہیں ہے. اب ایک ضروری مسئلہ جو گزشتہ ہفتے سے اس ہفتے میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ غسل وغیرہ کر لیے، باہر نکل گئے، کپڑے چینج کرتے وقت میں اب سطر کھل گیا تو کیا وضو ٹوٹا یا رہ گیا؟ تو یاد رکھے کہ سطر کے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سطر کے کھلنے سے ابھی 90% تو ایسے ہوں گے جو سطر کھول کے غسل کرتے ہوں گے، تو ابھی سب سطر کھول کے ہی غسل ہو رہا ہے تو پھر کیسے سطر ڈھانکیں گے بھائی؟ تو سطر کے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مردوں کے لیے، عورت کے لیے جن حصوں کا چھپانا فرض ہے اس کو سطر کہتے ہیں، اتنے حصے کا باہر کسی اور کو دکھانا یہ حرام ہے. کسی اور کو دکھانا کیا ہے؟ بغیر کسی عذر کے. یہ بھی بات یاد رکھیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، نہیں میں کیسے نیچے لوں، نہیں میں کیسے نیچے لوں. یہ عذر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذر ہے. بغیر عذر کے اپنے سطر کو دکھانا حرام ہے. ہاں اگر کپڑے بدلتے وقت سطر کھل گیا تو سطر کے کھلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک وضو کیے بغیر غسل کر لیا، وضو کیے بغیر کیا کر لیا؟ غسل کر لیا، اور بعد میں غسل سے فارغ ہونے کے بعد اسی غسل سے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائیں گی، مستقل الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا یہ وضو یہ غسل کے اندر سنت کا حصہ ہے. وضو یہ غسل میں کس کا حصہ ہے؟ سنت کا حصہ ہے. وضو کرنا اگر بھول گیا بعد میں چل کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے اسی غسل سے تو غسل کیا ہو جائے گا؟ وضو نماز ہو جائیں گے. ایک اور مسئلہ آخری، غسل کرتے وقت میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ نسیان کی بیماری احادیث طیبہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نسیان کی اور بھول کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے. نسیان کی اور بھول کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو غسل کرنے سے پہلے ہی استنجا خانے کے اندر جا کر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آ کر غسل خانے میں بیٹھے. بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں مسائل بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے بلکہ خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل پہلے سے معلوم ہوں گے، بہت اچھی بات ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے. میرا آج کا ٹاپک ان لوگوں کے لیے تھا کہ بھائی یہ مسائل اگر معلوم ہو گئے اب اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو.
انشاءاللہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ بولو بولو نا، تیمم کا مسئلہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تیمم کا مسئلہ جمعہ کے آدھے ٹاپک پہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز. ہمارا اصل جو مقصد تھا وہ کیا ہے؟ نماز ہی کا ٹاپک مقصد تھا، لیکن اس سے پہلے یہ چیز ضروری ہے، اس کے لیے اس ٹاپک کو چھیڑا گیا. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تیمم کے عنوان پر گفتگو ہوگی، اس کے بعد نماز کے عنوان کو شروع کریں گے. اللہ رب العزت ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں پڑھی ہیں صفحے